ایک طرف تو معیز کرن کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرنے والا ہے اور اس سے یہی پوچھتا ہے کہ کیا تم نے یونیورسٹی میں مجھے کبھی بھی نوٹس نہیں کیا؟ مجھے تو تم اسی زمانے سے اچھی لگتی تھی، لیکن پھر اچانک تم نے اپنی شادی کا کارڈ دے کے ہم سب کو حیران کر دیا، کیونکہ میں تو یہی سوچتا تھا کہ میں کچھ کمانے والا بنوں اور پھر تمہیں پرپوز کر ڈالوں۔ پر اب جب مجھے پتا چل چکا ہے کہ تمہاری شادی نہیں چلی اور پھر یوں میری شادی ہوتے ہوتے کینسل ہو جانا اور تمہارا میرے سامنے دوبارہ آ جانا، یہ قسمت کا اشارہ ہی تو ہے۔ اس لیے اب دوبارہ میں وہ غلطی کرنے والا نہیں، میں نے سوچا فوراً ساتھ ہی تمہیں پرپوز کر ڈالوں۔ لیکن معیز بیچارہ ابھی تک یہ نہیں جانتا کہ کرن کا اس شادی میں ایک بیٹا بھی ہے جو کہ اب 6-7 سال کا ہو چکا ہے۔ اب کیا کرن کے بیٹے کا پتہ چلنے کے بعد بھی محبت قائم رہے گی اور شانی کے ساتھ ہی کرن کو اپنا لے گا معیز، یا پھر کرن خود ہی اس محبت سے اب انکار کر دے گی اور اسے یہی لگے گا کہ معیز مجھ سے بہت ہی بہتر لڑکی ڈیزرو کرتا ہے۔ ایک طرف تو معیز کے گھر والوں کو بھی کرن کے نام سے ہی چڑ ہو گئی ہے، حالانکہ انہوں نے ابھی تک کرن کو دیکھا بھی نہیں، لیکن جب سے انہیں پتا چلا ہے کہ کوئی پرانی یونیورسٹی کی فرینڈ معیز کی لائف میں واپس آئی ہے جس کو معیز اتنی فیورز دے رہا ہے کہ اسے اتنی آسان اقساط پہ ایک فلیٹ بھی دے ڈالا ہے، اور پھر معیز کی منگنی تڑوانے کے پیچھے بھی اسی کا ہاتھ ہے، اسی نے یہ سچائی معیز کے سامنے رکھی کہ تمہاری منگیتر نوین کسی اور میں انوالو ہے۔ معیز کے گھر والے تو یہی سمجھتے ہیں کہ کرن کوئی گولڈ ڈگر ہے اور معیز کی جائیداد دیکھ کے اس کے پیچھے آ رہی ہے، اسی لیے معیز کے پیرنٹس اپنے اکلوتے بیٹے کو یوں آگ میں نہیں جھونکنا چاہتے۔ ویسے بھی ان کی فیملی میں پہلے بھی یہ ہو چکا ہے کہ ایک عورت جو کہ معیز کے والد کے بھائی کے پیچھے صرف اور صرف اس کی دولت کی وجہ سے آئی تھی، اور پھر جب دادا نے اس کو جائیداد سے آگ کر دیا تو وہ عورت بھی فوراً اس کو چھوڑ کے چلی گئی، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی جان دے دی۔ اب معیز کے والدین تو اپنے اکلوتے بیٹے کو کسی ایسی لڑکی کے حوالے کرنے والے بالکل نہیں۔ ادھر کرن اس فلیٹ میں شفٹ ہو جاتی ہے اور اپنی ماں کو بھی ساتھ لے آتی ہے، ماں جو کہ پہلے ہی بہت ٹوٹ چکی ہے جب سے اسے پتا چلا ہے کہ کرن کے والد نے دھوکے سے اس کا مکان اپنے نام لگوا لیا ہے۔ اب اسے اس آدمی کے ساتھ رہنے کا بالکل دل نہیں چاہتا، اسی لیے وہ کرن کے ساتھ اسی کے فلیٹ میں رہنے چلی جاتی ہے۔ کرن بھی خوشی خوشی فلیٹ کے لیے چیزیں خرید رہی ہوتی ہے۔ یوں ہی شاپنگ کرتے ہوئے ایک دن سیف کی نظر بھی کرن کے اوپر پڑتی ہے، اور کرن کے ساتھ شانی کو دیکھ کے جو کہ اب اتنا بڑا ہو چکا ہے، سیف کے دل میں دوبارہ سے ایک باپ والی فیلنگز آ جاتی ہیں اور اسے کرن بھی دوبارہ سے اٹریکٹ کرنے لگتی ہے۔ یہ وہ لڑکی تھی جس نے اس کے ساتھ ہمیشہ بہت ہی اچھا کرنے کی کوشش کی، اس کے پیرنٹس کو بھی فل عزت دی، حالانکہ سیف کی ماں ہمیشہ کرن کو تنگ کرتی رہی، لیکن کرن نے ایک لفظ تک نہیں کہا، جبکہ دوسری طرف فریال کو تو سیف کی ماں کچھ کہتی بھی نہیں تھی، پر فریال ویسے ہی ان سے اتنا چڑتی تھی کہ ان کو دور ہی رکھنا چاہتی تھی۔ اب اتنے سالوں بعد سیف کو بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ اس کے پیرنٹس نے اگر اس کے لیے کرن کا انتخاب کیا تھا تو یقیناً اس میں کچھ اچھائی ہی دیکھی تھی، اور کرن کو سامنے دیکھ کے اس کے دل میں عجیب سی فیلنگز ہوتی ہیں کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ جائے اور کرن سے معافی مانگے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کی زندگی میں اب جو بھی برا ہو رہا ہے شاید وہ کہیں نہ کہیں کرن کے ساتھ کیے گئے برے کی سزا مل رہی ہے، اور پھر وہ اپنے بیٹے کو بھی گلے لگا لینا چاہتا ہے، لیکن ایسا کرنے کی وہ ہمت نہیں جٹلا پاتا، بس ان لوگوں کا پیچھا کرتا رہتا ہے اور دور سے ہی ان کو دیکھتا رہتا ہے۔ ادھر جب گھر آتا ہے تو فریال کا تو ایک ہی رونا ہے آج کل کہ تمہاری ماں کی بد دعا کی وجہ سے میری اولاد نہیں ہو پائی، اور اب تمہاری ماں یقیناً بہت خوش ہوں گی، تمہارا بھی کیا ہے، دوسری شادی مجھ سے کی تھی، اب تیسری شادی بھی کر لو گے، بلکہ تیسری شادی کیا، پہلے ہی تمہارا بیٹا ہے اسی کے پاس ہی چلے جاؤ گے۔ ویسے بھی تمہاری ماں تو یہی چاہتی تھی نا کہ کرن اور شانی تمہاری زندگی میں واپس آ جائیں، تو ان کی دلی خواہش پوری ہو جائے گی، جو کہ شاید کہیں نہ کہیں اب تمہاری بھی دلی خواہش بن چکی ہوگی۔ سیف فریال کو صفائیاں دیتے دیتے بالآخر تھک جاتا ہے کہ اس کی ایسی کوئی سوچ نہیں ہے، لیکن شاید فریال کا یوں رونا دھونا اس کو بھی اتنا پسند نہیں آتا اور وہ خود ہی فریال سے تھوڑا دور ہوتا جا رہا ہے۔
ادھر معیز اور کرن جب واک کرنے جاتے ہیں اور معیز صاف اس سے محبت کا اظہار کر ڈالتا ہے کہ حیرت ہے کہ تم نے مجھے یونیورسٹی میں کبھی نوٹس ہی نہیں کیا، حالانکہ میں تو تمہیں بہت پسند کرتا تھا، اور اب جب کہ میں تمہیں یوں اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں تو میں تم سے شادی ہی کرنا چاہتا ہوں، پر اپنے پیرنٹس کو تم سے ملوانے سے پہلے میں نے سوچا کہ تم سے بھی ایک دفعہ پوچھ لوں۔ کرن کو معیز اچھا تو بہت لگتا ہے کیونکہ وہ ہر لحاظ سے بہت اچھا انسان ہے، کوئی گھمنڈ کوئی غرور نہیں۔ وہ اتنا امیر ہونے کے باوجود جب کرن کے فلیٹ میں آتا ہے اور کرن کے ہاتھ سے گلاس گر جاتا ہے تو وہ خود ہی موپ اٹھا کے وہاں کی صفائی کرنا شروع کر دیتا ہے، تو کرن کے دل میں تو تبھی اس کے لیے اتنی عزت بڑھ جاتی ہے کہ اتنا امیر ہونے کے باوجود یہ انسان کتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ہے۔ اور ایک میرا ہسبینڈ تھا کہ جو کہ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا تھا، اس نے آج تک اچھے طریقے سے بات تک نہیں کی مجھ سے۔ لیکن کرن اپنے بیٹے کو چھوڑ کے تو کبھی بھی معیز سے شادی کرنا نہیں چاہتی، اور یہ بات وہ جانتی ہے کہ معیز اس کی یہ سچائی ابھی تک نہیں جانتا۔ لیکن کرن کی توقعات اس کے برعکس ہوں گی، کیونکہ معیز کو جب پتہ چلے گا کرن کے بیٹے کے بارے میں تو وہ اسے بھی اپنانے کے لیے تیار ہوگا۔ اسے اس بات سے بالکل فرق نہیں پڑے گا، بلکہ وہ دل سے شانی کو اتنی محبت دے گا کہ کرن یہی سوچتی رہے گی کہ شانی تو باپ کی محبت سے اتنے عرصے محروم رہا، شاید اسی کے صلے میں معیز میری زندگی میں آیا۔ ادھر سیف جب اپنی ماں کو بتائے گا کہ اس نے شانی کو دیکھا جو کہ بہت بڑا ہو چکا ہے تو ان کا بھی دل تڑپ جائے گا اپنے پوتے کو دیکھنے کے لیے، اور وہ سیف کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جائیں گی کہ مجھے ایک دفعہ تو کرن سے ملوا دو، میں اپنے پوتے کو دیکھنا چاہتی ہوں، چھوٹا سا تھا جب اسے اپنی گود میں اٹھایا تھا اور اب اتنا بڑا ہو چکا ہے۔ اس دنیا میں میرا اپنا خون موجود ہے لیکن پھر بھی میں اس سے مل ہی نہیں سکتی، کتنی بے بس ہوں میں۔ اب سیف ماں کو کیا بتائے کہ وہ تو خود بھی اپنے آپ کو اتنا بے بس محسوس کر رہا تھا جب مال میں اپنے بیٹے کو یوں سامنے دیکھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جا کے شانی کو فوراً سے گلے لگا لے، اور اسے یہی لگتا ہے کہ خدا نے اسے جب اولاد کی نعمت سے نوازا لیکن اس نے ناشکرا پن کیا، اسی کی وجہ سے اب اس کو یہ خوشی کبھی زندگی میں نصیب نہیں ہوگی، چاہے وہ فریال کو چھوڑ بھی دے اور تیسری شادی بھی کر لے تو بھی یہ خوشی اس کی قسمت میں نہیں آ پائے گی۔ اس نے کرن کے ساتھ واقعی بہت برا کیا تھا، اور جب بھی کوئی انسان کسی کے ساتھ بیجا زیادتی کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے سامنے مکافات عمل تو آتا ہی ہے۔ دوسری طرف کرن کے والد کو بھی احساس ہو جائے گا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو یوں دھوکے میں رکھ کے غلط کیا، اب جو ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کی بیوی اپنی بیٹیوں کے سامنے جان بوجھ کے یہ جتلانا چاہ رہی ہے کہ تمہارا باپ دھوکے باز ہے، تو ان کو خود بھی کہیں نہ کہیں گلٹ ہوتا ہے کہ دھوکے باز تو میں واقعی ہوں، میں نے غلط کیا۔ جو مکان میری بیوی کو اس کے بھائی نے گفٹ کیا تھا اس کے اوپر یوں قبضہ جما کے میں نے آخر اپنی بیوی کو دھوکہ نہیں دیا تو اور کیا کیا ہے۔ اس کے بعد جب کرن کی زندگی میں وہ خوشیاں دیکھیں گے تو ان کو بھی احساس ہوگا کہ صبر کرنے کے بعد کتنا اچھا انعام ملتا ہے، اور وہ یقیناً کرن کے اس فیصلے میں بہت خوش ہوں گے کہ اس نے یوں باپ کے ضد پہ کسی بھی ایرے گیرے انسان کے ساتھ دوسری شادی کر کے اپنی زندگی مزید تباہ ہونے سے بچا لی۔